بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس یعنی شیاطین کے باپ کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت قائم مقامی کرے۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ فرشتوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہے اور مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں ضرور اسے گمراہ کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت مکمل کرنے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ فرمان الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس ابلیس نے کہا، میں اس آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام اس چیز یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، جبکہ آپ نے اس شخص یعنی آدم علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت دے دی ہے تو مجھے اس دن تک مہلت دے دیجیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم مقرر ہے۔ ابلیس نے کہا، آپ کی ذات کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، لہٰذا ان انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کی شرف و منزلت پر مہر تصدیق لگا دی، پھر آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ جب اللہ عز و جل نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کا غیب یعنی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دلجوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس بیوی سے سکون حاصل کرے۔ ہم نے کہا اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی یعنی حوا جنت میں رہو۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے اسی حالت میں ان کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دے دیا ہے تو حسد کی آگ میں جل گیا اور انسانی دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چالیں چلنے لگا۔ ابلیس انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا کہ کار اس نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتماد دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کی قسم کھانے پر حضرت آدم و حوا علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو بھول کر جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے جیسے ہی ممنوع درخت کا پھل چکھا تو ان کا جنتی لباس جسم پر سے اتر گیا اور وہ شرم کے مارے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ فرمان الہی ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جنت سے پھسلا کر ان دونوں کو وہاں جنت سے نکلوا دیا۔ پھر اللہ عز و جل نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے، اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہٰذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچنے کی بھرپور کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں انسان اور شیطان یہاں جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت و سکون والی زندگی یاد آئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے اور توبہ کے کلمات بھی اللہ عز و جل نے انہیں سکھا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو بہت ساری اولاد عطا فرمائی۔ فرمان الہی ہے، اے لوگو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ قیامت تک پیدا ہونے والی ہر ایک جان آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہوگی۔ پھر اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کے سامنے آپ علیہ السلام کی تمام اولاد سے اپنی توحید کا پکا عہد و پیمان لیا تاکہ لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہیں ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم تو ان کے بعد کے اولاد ہیں، پھر کیا ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو پہلے گمراہ لوگوں نے کیا تھا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھ دی، پھر انہیں آپ علیہ السلام کو دکھایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، ہے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ تمہاری اولاد ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے ایک آدمی ایسا نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، ہے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ آپ کے اولاد میں سے آخری زمانہ کی قوموں میں سے ایک نبی ہے جس کا نام داؤد ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، ہے میرے رب آپ نے اس کی عمر کیا مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، 60 سال۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، ہے میرے رب اسے میری عمر میں سے 40 سال عنایت فرما دیجیے۔ جب آدم علیہ السلام کی مقرر عمر ختم ہوئی تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے عرض کیا، آپ علیہ السلام نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ چونکہ آپ علیہ السلام نے انکار کیا اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد میں بھی انکار کی عادت ہے۔ آپ علیہ السلام بھول گئے اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے غلطی ہوئی اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد سے بھی غلطی ہوتی ہے۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹوں، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ سامنے سے فرشتے آتے ہوئے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹوں، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا، ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے، وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ علیہ السلام کے لیے لحد یعنی بگلی قبر تیار کی، پھر نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر مخاطب ہو کر کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی۔